مرزا جی نے ایک روایت مسند احمد کے حوالے سے اس روایت کو پڑھا اور روایت کو کے اندر انہوں نے مرزا جی نے ایک جگہ تحریف کی. ہم نے اس تحریف کو پکڑا. ٹھیک ہے, ہم نے بتایا کہ مرزا جی نے اس روایت میں مسلمان کا لفظ ڈال دیا ہے, روایت میں ہے نہیں. یہ جب ہماری ویڈیو وائرل ہوئی تو آخر کار مرزا جی سال بھر بعد مجبور ہوئے اس کا جواب دینے کے لیے. جب لوگوں نے پوچھا مرزا جی نے کیا کیا ہے کہ مرزا جی نے ہمارا نام تو لیا نہیں. کوئی سمجھے نہیں سمجھے؟ مرزا جی نے ہمارا نام, جبکہ شیخ توصیف کی جتنے بھی کلپس مرزا جی نے ابتدا میں جو چلائے ہے آؤٹ آف کانٹیکسٹ, اس میں کہیں بھی شیخ توصیف وہ بات نہیں کر رہے ہیں. فی الحال ہماری معلومات کے مطابق کسی اور نے بھی نہیں کی ہے. سب سے پہلے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم نے ہی توجہ دلائی کہ مرزا جی نے یہ مسند احمد والی روایت میں تحریف کی ہے. اب سنیے گا ذرا بات کو. مرزا جی کہتے ہیں حضرت علی کے ساتھ ہر وہ چیز ہے جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے. اہل حدیث کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اہل حدیث کو تو بتانے کی ضرورت. اب جو اہل حدیث ہوگا نا, ہاں اہل حدیث کو تو بتانے کی ضرورت ہے, ہمیں کب بتانے کی ضرورت. میں بتاتا ہوں, ایک دم شہر میں نہیں آنا چاہیے. یہ وہ جادوگر ہے جو اظہار بند پھینکتا ہے اور دکھاتا کیا ہے, رسیاں اور سانپ. اور سنو ذرا بات کو, یہ سننا ذرا بھائی. کہتے ہیں اہل حدیثوں کو تو کیا کرنا چاہیے, ان کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. سنی اور شیعہ کی نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے حنفی بھائیوں کے طریقے کے. 23 مارچ 2016 کے اپلوڈڈ اپنے ویڈیو کے اندر مرزا جی ایک جگہ کہتے ہیں سب سے زیادہ مجھے غصہ آتا ہے اہل حدیثوں کے اوپر. سب سے زیادہ غصہ مجھے کس پہ آتا ہے, کیونکہ بریلوی دیوبندی نے تو پہلے ہی ڈکلیئر کر دیا ہم تو اپنے بزرگوں بابوں کے پیچھے ہیں. اہل حدیث نام بھی حدیث لیں پھر بھی اپنے بابوں کے پیچھے چلیں, اینا نو اتے میں نہیں چھڑنا. اور دکھ سب سے زیادہ مجھے غصہ آتا ہے اہل حدیث کے اوپر, کیونکہ بریلوی دیوبندیوں نے تو پہلے ڈکلیئر کر دیا ہم تو اپنے بزرگ بابوں کے پیچھے. اہل حدیث نام بھی حدیث کا لیں پھر بھی اپنے بابوں کے پیچھے چلیں, انہوں تو میں نہیں چھڑنا. ہم نے وہاں مرزا جی کو ایسا پکڑا کہ چھڑائے بھی نہیں چھوٹ پائے, ابھی تک پکڑے بیٹھے ہیں مرزا جی کو. بس گھر والے نہیں مان رہے ان کے, یقین کریں. خیر, اب کہتے ہیں کہ جی مستدرک حاکم مسند امام احمد سنن کبریٰ للبہقی سنن کبریٰ للنسائی میں نبی علیہ السلام کے ساتھ, یعنی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابو بکر عمر بھی موجود تھے اور حضرت علی اور باقی اصحاب بھی. حضور اپنی ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے نکلے اور تھوڑی دور جا کر آپ کی جوتی ٹوٹ گئی تو آپ نے حضرت علی کو گاٹھنے کے لیے دی اور تھوڑی دور جا کر حضرت علی الگ ہو کر حضور سے کھڑے ہو گئے. اور اس گیپ کو غنیمت سمجھتے ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا, اس گیپ کو غنیمت سمجھتے ہوئے, یہ دیکھیں یہ ذرا یہاں سے جاگنے کی ضرورت ہے. اس گیپ کو غنیمت سمجھتے ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو اللہ نے مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا تو ایز اے لاسٹ رزلٹ قرآن کی تنزیل کی خاطر مجھے اپنی قوم کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی. لیکن تم میں ایک ایسا شخص ہے جسے قرآن کی تفسیر کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑ جائے گی جس طرح مجھے کافروں کے خلاف اٹھانی پڑی. اور حضرت علی کے ساتھ تو ہر وہ چیز ہے جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے, اہل حدیث کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اٹھائیں المستدرک للحاکم مسند امام احمد سنن نسائی الکبریٰ, نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابو بکر اور عمر بھی موجود تھے اور حضرت علی اور باقی صحابہ بھی. حضور اپنے ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے نکلے اور تھوڑا دور جا کے آپ کی جوتی ٹوٹ گئی تو آپ نے حضرت علی کو گاٹھنے کے لیے دی اور تھوڑی دور جا کے حضرت علی سے الگ ہو کے حضور کھڑے ہوئے اور اس گیپ کو غنیمت جانتے ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ قرآن کی تنزیل کی خاطر مجھے اپنی قوم کے خلاف تلوار اٹھانی پڑ گئی. لیکن تم میں ایک ایسا شخص ہے جسے قرآن کی تفسیر کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑ جائے گی جس طرح مجھے کافروں کے خلاف اٹھانی پڑی. کہتے ہیں اس میں مسلمان کے الفاظ نہیں ہے. سرکار مسلمان کے الفاظ اس میں امپلائڈ ہیں. اب مرزا جی نے مسئلہ 157 پارٹ 1 کے اندر جو نا یہ لفظ بلفظ یہی سب بات وہاں کہی تھی, ایک جملہ اضافی, وہ ایک جملہ اضافی یہاں کا ہے وہ ابھی ہم پڑھیں گے. کہتے ہیں جی اس میں مسلمانوں کے الفاظ نہیں ہے, اس میں مسلمانوں کے الفاظ نہیں ہے. کہتے ہیں جی اس میں مسلمانوں کے الفاظ نہیں ہے. یہ کہنے والا کون تھا؟ یہ آپ کے بھائی تھا اللہ کے کرم سے. اب مرزا جی نے بولا کہ وہ بول تو دیا میں نے فل ٹاس پہ باؤنڈری سے باہر پھینکنے کی, نہیں سمجھے, یہ باؤنڈری نہیں شہر سے باہر پھینک کے آئے گا. کہاں پھینک کے آئے گا؟ شہر کے باہر والے کچرا کنڈی میں. سمجھ رہے بات کو یا نہیں؟ اچھا سنیں, کہتے ہیں جی اس میں مسلمانوں کے الفاظ نہیں ہیں. سرکار مسلمان کے الفاظ امپلائڈ ہیں, سرکار مسلمانوں کے الفاظ
امپلائڈ ہیں. سرکار یہ ذرا یہ سنیے گا, سنیں ذرا بات. مسئلہ 157 پارٹ 1 کے اندر مرزا جی ابتدا کے اندر کہتے ہیں دیز پیپلز ٹرائنگ ٹو ٹیچ دیئر پروفٹ. کیا مرزا جی نے تاثر کیا دیا تھا؟ یہ انگریزی میں یہ جنتر منتر پڑھ کے مرزا جی نے تاثر کیا دیا تھا؟ یہ بتا رہے تھے کہ علماء کرام جو نا, یہ جو میں جو پڑھ رہا ہوں, اگر علماء کرام اس کے خلاف ان احادیث کے معنی مفہوم کو بیان کر رہے ہیں تو یہ اللہ کے رسول کی نعوذ باللہ منہ مبارک میں اپنے جملے داخل کر رہے ہیں. تو مرزا جی نے اس کو یوں کہا دیز پیپلز آر ٹرائنگ ٹو ٹیچ دیئر پروفٹ, یہ لوگ اپنی طرف آنے والے رسول کو سکھانا چاہتے ہیں. ہم نے وہاں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اس کا بہت زبردست جواب دیا تھا. لیکن ابھی ذرا یہاں بات کو سمجھیے گا. کہتے ہیں جی اس میں مسلمان کے الفاظ نہیں ہیں. سرکار مسلمان کے الفاظ امپلائڈ ہیں. سرکار آر یو ٹرائنگ ٹو ٹیچ یور پروفٹ؟ کہ انہوں نے تو کہا نہیں سرکار تم گھسیڑ لائے اس میں, جہلم والی سرکار تم گھسیڑ لائیں اس میں تھے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی لفظ کہا تھا؟ اور اب ذرا سنیے ذرا بات. میں نے آج سے سال بھر پہلے جواب دینے کے دوران اس دن بھی یہ کتاب اٹھا کے دکھائی تھی, آج پھر دکھا, آج پھر توجہ دلا رہا ہوں, سمجھے گا. یہ میرا آتما مسعود احمد ہے, جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 247 سے حدیث نمبر 11795 ہے. اس دن بھی عربی عبارت پڑھ کے ترجمہ کیا تھا, صرف یہ بتانے کوئی یہ نہ کہہ دے کہ تم نے اپنا ترجمہ کر دیا ہے. لطف کی بات یہ ہے کہ مرزا جی جب مسند احمد کا اپنی ویڈیوز میں اسکرین شاٹ لگاتے ہیں تو وہ ہوتا بھی یہی نسخہ ہے. لطف کی بات یہ. چلیں اب سنیے ذرا حدیث. اب سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کننا جلوسا ننتظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب توجہ سننا. کننا ہم لوگ تھے, جلوسن بیٹھے ہوئے, ننتظر انتظار کر رہے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. فخرجا پس نکلے, علینا ہم پر, من بعض بیوت نسائی, من بعض بیوت نسائی اپنی بیویوں کے گھر میں سے. کالا فقمنا ماہو تو کہا کہ ہم یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے. فن قطعت نالہ, فن قطعت تو ٹوٹ گئی, نالہ آپ کی چپل. فتخلف علیہا علیون تو پیچھے رہ گئے آپ سے, فتخلف آپ سے پیچھے رہ گئے, علیہا آپ سے, علیون علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یکسفہا اسے جوڑنے کے لیے. فمضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومضینا معہ, ہم بھی ایک جگہ, ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, یعنی آپ بھی کھڑے ہو گئے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جگہ کھڑے ہو گئے. اچھا, ثم قام ينتظره فقمنا معه فقال ان منکم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان منکم تم میں سے ایک ہے, من یقاتل جو قتال کرے گا, علی تعویل ھذا القرآن, علی تعویل معنی میں ھذا القرآن اس قرآن کے, کما قاتلت علی تنزیلہ, کما جیسے کہ قاتلت میں نے قتال کیا تھا, علی تنزیلہ اس کے نزول پر. تشرفنا اور آپ تشریف فرما ہوئے, وفینا ابو بکر و عمر اور ہم میں تھے ابو بکر عمر بھی. فقالا تو انہوں نے کہا لا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں. ولکنہ اور لیکن وہ ہے خاصف النال جوتی گانٹنے والا, چپل گانٹنے والا. قالا فجینا وہ کہتے ہیں کہ ہم گئے, نبشرہ کہ انہیں خوشخبری دیں, وکأنہ اور گویا کہ وہ تھے, قد البتہ سمعہ جیسے کہ سن چکے ہوں. پوری روایت سن لی. اس میں مسلمان کا لفظ کہاں تھا؟ میں نے اسی لیے ایک ایک لفظ کو علیحدہ کیا. آپ ذرا دوبارہ سے سنیے گا, ذرا دوبارہ سنیں. کہتے ہیں کہ میں اب یہ روانی سے اس کے معنی کروں. ایک مرتبہ ہم, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی اہلیہ محترمہ کے گھر سے تشریف لے آئے. ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے. رستے میں نبی علیہ السلام کی جوتی ٹوٹ گئی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک کر جوتی سینے لگے اور نبی علیہ السلام آگے چل پڑے. ہم بھی چلتے رہے. ایک جگہ پہنچ کر نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور حضرت علی کا انتظار کرنے لگے. ہم بھی کھڑے ہو گئے. اسی دوران نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں ایک آدمی ایسا بھی ہوگا جو قرآن کریم کی تعویل و تفسیر پر اسی طرح قتال کرے گا جیسے میں نے اس کی تنزیل پر قتال کیا ہے. یہ سن کر ہم جھانک جھانک کر دیکھنے لگے. اس وقت ہمارے درمیان حضرت ابو بکر عمر بھی موجود تھے, لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جوتی سینے والا ہے. اس پر ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خوشخبری سنانے کے لیے گئے تو ایسا محسوس ہوا جیسے انہوں نے یہ بات سن لی. اس میں مسلمان کا لفظ کہیں تھا؟ اچھا چھوڑے ذرا ایک منٹ رکیں, یہ بھی ذرا غور کیجیے گا.
اس غیب کو غنیمت جانتے ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس غیب کو غنیمت جانتے ہوئے، یہ غیب کو غنیمت جانتے ہوئے جو آج مرزا جی نے تحریف کی ہے، یہ تھا اس کو کہیں لفظ؟ یہ بھی نہیں ہے۔ اچھا پھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں مسلمان کے الفاظ نہیں ہیں، سرکار مسلمان کے الفاظ امپلائڈ ہیں سرکار، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے مسئلہ 157 پارٹ 1 کے اندر یہ بات کہی تھی، اسی روایت پہ بات کرتے ہوئے کہ مسلمانوں کو قرآن منوانے کے لیے کس کو؟ مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ ان میں سے ایسا بھی شخص ہے، ایسا خوش نصیب شخص کہ جسے مسلمانوں کو قرآن منوانے کے لیے، کس کو؟ مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سرٹیفکیٹ دے دیا۔ سرکار آج آپ کہہ رہے ہیں کہ روایت میں مسلمان کے الفاظ امپلائڈ ہیں، اور اس دن آپ نے کہا تھا کہ یہ سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے، یعنی گویا کہ آپ یہ تاثر دے رہے تھے سننے والوں کو کہ روایت میں مسلمان کا لفظ ہے۔ جب آپ کی پکڑ ہوئی اور آپ کو یعنی کہ آپ کی تحریف، آپ کا مکروہ چہرہ عوام کے سامنے لایا گیا، تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اس میں امپلائڈ ہے، نہ پہلے یہ سرٹیفائڈ تھا نہ یہ آج امپلائڈ ہے۔ اس دن بھی تحریف تھی، آج انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ اپنی تحریف کو ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا پھر کہتے ہیں کہ جی کیونکہ کافروں کے خلاف تو حضرت ابو بکر نے بھی تلوار اٹھائی ہے، نہیں اٹھائی، مسلمہ کذاب کے خلاف اٹھائی ہے، حضرت عمر نے نہیں اٹھائی، رومن اور پرشینز کے خلاف، تو یہ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانے کا ذکر ہو رہا ہے۔ کیونکہ کافروں کے خلاف تو حضرت ابو بکر نے بھی تلوار اٹھائی ہے، نہیں اٹھائی مسلمہ کذاب کے خلاف، حضرت عمر نے نہیں اٹھائی ہے رومنز اور پرشینز کے خلاف، تو یہ مسلمانوں کے خلاف تلوار کا ذکر ہو رہا تھا۔ حضرت ابو بکر نے کہا انا یا رسول اللہ، کیا وہ خوش نصیب میں ہوں؟ فرمایا لا۔ رسول اللہ اپنی زبان پہ لا کا لفظ نہیں آنے دیتے تھے جود و سخا کی وجہ سے، لیکن یہاں پہ آپ نے مجبوراً کہا لا نہیں۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں وہ خوش نصیب؟ فرمایا لا، بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں کاٹ رہا ہے۔ صحابہ کرام دوڑے حضرت علی کی طرف اور انہیں بشارت دی کہ آن دا بہاف آف پروفٹ آپ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائیں گے جس طرح رسول اللہ نے کافروں کے خلاف اٹھائی۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت علی کے چہرے سے ہمیں یوں لگا جیسے انہیں یہ پہلے ہی معلوم ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کی یہ ڈیوٹی پوری کرنی ہے۔ اندازہ کریں، بالکل ون سائیڈڈ مقدمہ ہے، ایک ایک جنگ کے اوپر رسول اللہ مور لگا کے گئے ہوئے، ایک ایک جنگ کے اوپر۔ جبکہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم نے مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 اور 2 دونوں میں جہاں مرزا صاحب نے جہاں بھی خوارج کو کسی طرح مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کی اور مسلمانوں میں سے گننے کی کوشش کی، وہاں پہ ہم نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کی روح سے، مولا علی کے فتوے کی روح سے اس بات کی طرف توجہ دلوائی کہ خوارج مسلمانوں میں سے نہیں ہیں۔ تو جب یعنی کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کفار کے خلاف اگر تلوار اٹھائی تو اسی طریقے سے خوارج نے یعنی خوارج کے خلاف سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تلوار اٹھا کے گویا کہ کفر کے خلاف جو ہے وہ تلوار اٹھائی۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی تھی کہ صحیح مسلم کے اندر واضح طور پر روایت موجود ہے کہ جب انہوں نے ان الحکم الا للہ کو اپنا مستدل بنایا تو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کلمۃ الحق ارید بہل باطل، کہ جو آیت پڑھی وہ بالکل صحیح ہے لیکن جو اس سے مراد لے رہے ہیں وہ مراد باطل لے رہے ہیں۔ اور یہ مسند احمد والی روایت کے اندر بھی الفاظ ہیں کہ ان منکم من یقاتل علی تعویل ھذا القرآن، کہ تم میں سے ایک وہ ہے جو قرآن کی تعویل پر قتال کرے گا۔ بھائی وہ جو آیت سے استدلال لے رہے تھے آیت کی وہ تعویل بنتی ہی نہیں ہے، اسی لیے سیدنا علی نے کہا کلمہ حق ہے، جو آیت پڑھی وہ حق ہے، جو بات پڑھ رہے ہیں وہ صحیح ہے، مگر اس سے مراد یعنی اس کی جو تعبیل کر رہے ہیں وہ باطل ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو ثابت ہوتی ہے۔ آپ نے یہ خدا نہ خواستہ مرزا صاحب جو جان لگا رہے ہیں کہ جی وہ جیسے کہ ہم پڑھیں گے آگے کہ سیدنا علی کی جنگوں کے اوپر مہر ثبت ہے، تو مراد وہ اس سے تعویل قرآن کے اوپر تلوار اٹھانے پہ وہ اس سے مراد لے رہے ہیں حضرات اہل جمل و حضرات اہل صفین، جبکہ ہم نے اس دن بھی توجہ دلائی تھی کہ حدیث کی روح سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ خوارج کے لیے ہوتی ہے، اہل جمل و صفین کے لیے نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے کہا انا یا رسول اللہ، کیا وہ خوش نصیب میں ہوں؟ فرمایا لا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان پر لا کا لفظ نہیں آنے دیتے تھے، لیکن یہاں یہ آپ نے مجبوراً کہا لا نہیں۔ اچھا پہلے تو سمجھیں آپ ذرا بات سنیے گا ذرا، یہ جو کہا نا انا یا رسول، ابو بکر نے کہا انا یا رسول اللہ، یہ دیکھیں ذرا بات، روایت کے اندر الفاظ ہیں وفینا ابو بکر و عمر، اس میں انا یا رسول اللہ کے الفاظ نہیں، یعنی کہ
ہو سکتا ہے اس کے کسی طرق میں موجود ہوں، کسی طریق میں اس کے ہوں، لیکن مسند احمد کی روایت کے اندر، یعنی کہ جو مرزا صاحب نے بھی توجہ دلائی ہے، اس کے اندر یہ الفاظ موجود نہیں ہیں۔ چلیں فرض کر لیتے ہیں۔ اب مرزا صاحب نے آگے جو اپنا جو ایک تاثر دیا نا اس کے اوپر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کے اوپر لا نہیں آنے دیتے۔ اب مرزا جی یہ اسلام کی جو پہلی دعوت تھی وہی لا سے ہے، قولوا لا الہ الا اللہ۔ پتہ نہیں کون سی دنیا کے اندر آپ رہتے ہیں کہ آپ اپنی زبان پہ لا نہیں آنے دیتے تھے، کیوں نہیں آنے دیتے تھے؟ اچھا پھر آپ نے یہاں مجبوراً کہا، مجبوراً کس کا جبر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو آپ مجبوراً کہیں گے؟ آپ لفاظی کی انتہا دیکھیں آپ ذرا، کہ پتہ نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کیا مجبوری تھی کہ آپ نے جو ہے یہ بات کہی ہوگی۔ یہاں سیدھے سیدھے الفاظ ہیں، لا ولکنہ خاسف النعال، نہیں بلکہ وہ ہے جو جوتے گاٹ رہا، جو جوتے کی مرمت کر رہا۔ یہ کوئی مجبوری کی اس میں بات نہیں تھی، وہی لفاظی وہی مانوی تحریف مرزا جی نے یہاں بھی کی۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں، وہ خوش نصیب، فرمایا لا نہیں بلکہ وہ شخص جو میری جوتیاں کاٹ رہا ہے۔ صحابہ کرام دوڑے علی رضی اللہ عنہ کی طرف اور انہوں نے بشارت دی آن دا بہاف آف پروفٹ، آن دا بہاف آف پروفٹ، آپ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائیں گے۔ اچھا روایت میں الفاظ ہے فجینا نبشروہ، ہم گئے کہ آپ کو خوشخبری دیں۔ اب یہ والی لفاظی تھی کہیں یہاں پر الفاظ فجینا نبشروہ، ہم گئے کہ آپ کو اس بات کی خوشخبری دیں، اللہ کے رسول نے آپ کے لیے بشارت۔ اب کہتے ہیں کہ جی آن دا بہاف آف پروفٹ آپ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائیں گے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے خلاف اٹھائی۔ تو اب وہی دیکھ لیجئے دوبارہ سے پھر مرزا جی نے ڈھٹائی کے ساتھ وہی مسلمان لفظ استعمال کیا، آپ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائیں گے۔ یہ روایت میں الفاظ ہیں فجینا نبشروہ، بس ہم گئے تاکہ آپ کو خوشخبری دیں۔ بس صرف کسی طرح مرزا جی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل جمل و صفین کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روح سے حق پر تھے، وہ باطل پر تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ساری جان اس بات کے اوپر لگی ہے، جبکہ اس میں یہ ثابت ہوتا نہیں ہے۔ آگے دیکھیں کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حضرت علی کے چہرے سے ہمیں یوں لگا جیسے انہیں پہلے سے معلوم ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ڈیوٹی پوری کرنی ہے۔ وہاں بھی ہم نے یعنی کہ جب مرزا جی نے یہ پہلے یہ ہوشیاری کی تھی، وہ ذاکروں والی ہوشیاری کہ وہ اللہ کے رسول جو ہے وہ یعنی انہیں پہلے سے معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ڈیوٹی انہیں پوری کرنی ہے۔ اب مرزا جی کہتے ہیں اندازہ کریں بالکل ون سائیڈڈ مقدمہ ہے، یہی ہمیں اندازہ کروانا چاہ رہے ہیں۔ کیا کریں مرزا جی؟ اندازہ کریں ون سائیڈ مقدمہ ہے، ون سائیڈڈ، یعنی کہ مرزا جی کا سارا زور اس بات پہ صرف ہو رہا ہے کہ دیگر حضرات صحابہ کرام وہ نعوذ باللہ غلطی پر ہیں، اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدمہ بالکل صحیح ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک ایک جنگ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگا کر گئے ہیں، ایک ایک جنگ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگا کر گئے ہیں۔ 2 مرتبہ دوہرا کے مرزا جی نے دوبارہ سے ڈھٹائی کے ساتھ وہ جملہ بولا ہے۔ ہم نے پہلے بھی اس کا جواب دیا تھا۔ اب پہلے اس کو پڑھنے سے پہلے صرف اس ایک نقطے پہ ذرا دوبارہ دیکھ لیجیے گا کہ جو یعنی کہ انہوں نے بات کی نا، ہمیں ان کا چہرہ دیکھ کے لگا کہ جیسے انہیں پہلے سے معلوم کہ انہیں یہ ڈیوٹی پوری کرنی ہے۔ حالانکہ الفاظ ہیں کہ وَكَأَنَّهُ قَدْ سَمِعَهُ، ان کو دیکھ کے ایسا لگتا تھا جیسے کہ انہوں نے سن لیا ہے، وَكَأَنَّهُ قَدْ سَمِعَهُ، اور گویا کہ انہیں دیکھ کے ایسا لگتا تھا جیسے کہ انہوں نے، یہ والی لفاظی ہے کہیں اس میں۔ پھر آپ بتائیں کہ اس چیز کو اور کیا نام دیا جائے کہ مرزا جی دھڑا دھڑ مانوی تحریف پہلے بھی کر چکے تھے، بات میں ہم نے یہ تینوں نقطوں کی طرف توجہ دلائی تھی، مرزا جی نے دوبارہ سے بجائے اس کے کہ دفاع کرتے جو مرزا جی نے کہا، کہتے ہیں جی اس میں مسلمان کے الفاظ نہیں ہے، سرکار مسلمان کے الفاظ امپلائڈ ہیں۔ ہم نے وہاں کہا تھا یہ تحریف ہے کیونکہ آپ نے امپلائڈ کا نہیں سرٹیفکیٹ کا لفظ استعمال کیا تھا، اور امپلائڈ تو ہم کہہ رہے ہیں امپلائڈ نہیں، یہ سیدھی سیدھی تحریف ہے۔ اور پھر ایک ایک جنگ پر مہر ہے، ایک ایک جنگ، ایک ایک جنگ ہم نے وہاں بھی توجہ دلائی تھی، ایک ایک جنگ کون سی ایک ایک جنگ؟ الحمدللہ معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز میں صحابہ کے باہمی اختلافات کی حقیقت کے عنوان سے ہم نے اس بات کے ثبوت فراہم کیے ہیں۔ جمل اور صفین جنگیں نہیں ہیں، جمل اور صفین یہ جنگیں نہیں ہیں۔ جب یہ جنگیں نہیں ہیں تو ان کو بطور جنگ گننا علمی غلطی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ جو وہ ایک ایک جنگ، ہاں حدیث میں یہ مہر سب تھی خوارج کے لیے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں یہ تو بات کہی جا سکتی تھی خوارج کے خلاف جنگ لڑنے میں سیدنا علی حق پر ہیں۔ جمل صفین کے معاملے میں الحمدللہ ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ ہم اس کا ثبوت دے چکے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دونوں طرف سے دونوں حضرات حق پر تھے۔ یا میں ایک جملے میں بات کلیئر کر دیتا ہوں، بہت سارے حضرات جو نا مرزا جی جیسوں کے بہکاوے میں آ کے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دونوں حق پر کیسے ہو سکتے ہیں، ایک صحیح ہوگا اور ایک جو ہے وہ غلط ہوگا۔ آپ سمجھیں اس بات کو، دونوں جب 2 آیات آپ سمجھیں نا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کے اندر روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو ایک مشن دے کر بھیجا اور ان سے کہا کہ عصر کی نماز وہاں پہنچ کر پڑھنی ہے، منزل مقصود پر پہنچ کر عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ رستے میں عصر کا وقت ہو گیا، تو صحابہ کرام کہنے لگے ہمیں عصر کی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ جیسے ہی بولا کہ عصر کی نماز پڑھ لینی چاہیے، لشکر میں دو گروہ ہو گئے۔ ایک کہنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہم جب منزل پر پہنچ جائیں تب ہم عصر پڑھیں، تو ہمیں وہاں پہنچ کر پڑھنی چاہیے۔ دوسرا کہنے لگا اللہ رب العزت نے نماز کو مقررہ وقت پہ فرض کیا ہے، تو وقت ہو گیا ہے، ہمیں یہاں پڑھنی چاہیے۔ ایک قرآن کی آیت پہ عمل کر رہا ہے اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کر رہا ہے۔ جب دونوں کا معاملہ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے کسی کے اوپر کوئی نکیر نہیں کی، کسی کو آپ نے غلط نہیں کہا۔ اب آپ سمجھے ذرا اس بات کو، صحیح بخاری کی روایت سے پتہ لگا دین کے معاملے میں، حق کے معاملے میں دو فریق بھی صحیح ہو سکتے ہیں، دو فریق بھی صحیح ہو سکتے ہیں، دلیل کی بنیاد، رائے کی بنیاد پہ نہیں، عقلی گھوڑے دوڑانے کی بنیاد پہ نہیں، دلیل کی بنیاد پہ۔ ایک نے قرآن کی آیت ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا پہ عمل کرا، دوسرے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کرا اور اس نے بھی قرآن کی آیت پہ عمل کیا، ما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا رسول تمہیں جو دے اسے لے لو۔ دونوں دلیل کے اوپر عمل کر رہے ہیں، دلیل پہ عمل کرتے ہوئے وہ کیسے باطل پر ہو سکتے تھے؟ یہی وجہ اللہ کے رسول نے کوئی نکیر ان پہ نہیں کی۔ بالکل اسی طریقے سے ہم پہلے دن سے کہتے ہیں علی اور معاویہ، علی اور عائشہ، علی و ابو عبیدہ بن جراح، علی و زبیر بن عوام، علی و دیگر تمام اصحاب سارے حق پر، ان کی طرف، ان میں سے کسی معمولی سے معمولی آدمی کی طرف بھی غلطی کا انتصاب کرنا، اس وقت میں غلطی کا انتصاب کرنا اس دور کے اندر سب سے بڑی علمی غلطی۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا